بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اوریدونکو. आवाज د ریډیو امن 88.4 نیټورک پروګرام نن سبا کوم چې تاسو ته د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاله یو نوې پروګرام شروع کړی شو. دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کول کېږي د هر ګل پورس باندې مازیګر 5 بجو نه والا تر د شپږ بجو پورې. دغه پروګرام کې اوریدونکو زه یوازې نه یم. په دې پروګرام کې زما سره زموږ خوږ درون مشر پروفیسر عنایت الله پروفیسر نعمت الله خټک صاحب موږ سره موجود دی. هغې طرف ته به هم ورځو، د هغې سره به هم خبرې اترې کوو او د هغې د ورتلو نه وروسته به تاسو سره بیا ډسکشن کوو دغه پروګرام حوالې سره، چې دې پروګرام کې به مونږ څه کوو، څه حوالې سره به مونږ خبرې کوو او څه حوالې سره به مونږ ډسکشن کوو په دې پروګرام کې. د ټول نه اول خو زه خپل خوږ درون میلمه ډاکټر پروفیسر نعمت الله خټک صاحب ته هرکلی وایم. ستړی مه شئ سر جي، څنګه یې؟ ښه صحت مو ښه دی؟ لږ شانتې مایک ته نږدې شئ سر. ښه جي، کارونه ډېر شي سر او انسان یوازې شي نو بیا انسان څنګه یې تاسو؟ اللہ شکر. صحت مو ښه دی که نه؟ دغه څو ورځې په خیر تیرې شوي؟ صحیح ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو ہم سر بات کریں گے اس پروگرام میں، جو ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں کہ نن سبا کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کس چیز پہ بات کریں گے، کس حوالے سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو ہم جو یوتھ ایشوز ہے اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یوتھ ایشوز ہے کیا اور یہ ایشوز جو ہے یہ کیوں جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں یوتھ کو. شکریہ عثمان ہیل صاحب. یہ پروگرام آج جس کا اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے جس کا نام جو ہے نن سبا. نن سبا میں ہم نے فوکس کیا ہوا ہے آج کے نوجوان کو جی، کہ وہ اس کو کیا پرابلم درپیش ہے، نوجوان کتنے ہیں، کون سی ایشوز ہے. صرف ان کے ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا، پھر ان کے حل کی طرف بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کے حل کو کیا سمجھتے ہیں. بالکل. بیسیکلی اگر اپنی یوتھ کے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، اپنی یوتھ کو ڈسکس کرنا ہے تو ٹوٹل ایک شارٹ فگر میں کچھ دے دیتا ہوں. غالباً آج کل پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو ہے 124 ملین کے لگ بھگ ہے. ہاں بالکل. اور دنیا میں پاکستان کی اہمیت یا حیثیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ وہ واحد ملک ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. یعنی آلموسٹ تقریباً 63% لوگ جو ہے یہ 25 سال انڈر 25 ایج کے رکھتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی. لیکن اس میں ایک یہ کرنا ہوگا کہ آپ تو جوان ہے، تقریباً 27 ایئر آپ کے ایج ہے، لیکن میں تو 48 تک پہنچ چکا ہوں. یہ پروگرام کرتے ہوئے ہمیں راؤنڈ اباؤٹ ہم کو بھی بننا پڑے گا 24 25 22 ٹینس، تاکہ اگر ہم خود اس طرف آ جائیں ایموشنلی سائیکولوجیکلی تو شاید ہم ان ایشوز کو زیادہ اچھی طریقے سے ڈسکس کر سکیں جو آج کے نوجوان کو ان کا سامنا کر رہا ہے. لیکن اس آگے جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ میسیج میں واٹس ایپ میں آپ کا جو اسٹیشن امن 88.4 کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ کی اپنی جو کویسچنس ہے، ان کی جو ایشوز ہے، خواہ وہ ایشوز آپ کے ایموشنلی ہو، آپ کی سائیکولوجیکل ہو، آپ کی اکیڈیمک ہو، آپ کے لیڈرشپ سکلز کے بارے میں ہو، یعنی جو بھی بحیثیت نوجوان آپ کوئی پرابلم، کوئی ایشو آپ کو فیس ہو رہا ہے، آپ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور اپنے ایج کے لوگوں سے آپ اگر ان کو ڈسکس بھی کر لے تو شاید اتنا اچھا حل نہ مل سکے، کیونکہ آپ ایک ہی ایج کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم نے نیچے آنا ہوگا 24 22 کی طرف، لیکن تجربہ ہے آپ کے ایک ایج تک ہم نے پوسٹ
मास्टर की जो एज है तकरीबन 20 साल मेरी कल या परसों एजुकेशन हायर एजुकेशन में पूरे हो रहे हैं, तो एक बड़ा अरसा तकरीबन गुजार चुके हैं हम। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हम आपकी इश्यूज को अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो सामीन है, जो सुनने वाले हैं, उसको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप हमें सुन सकते हैं, देख सकते हैं फेसबुक पर भी, जो हमारा ऑफिशियल पेज है रेडियो अमन 88.4 खरक के नाम पर है हमारा पेज। तो आप लोग कमेंट में भी अपने जो आपके मसाइल हैं, इश्यूज़ है, खुसूसी तौर पर यूथ के हवाले से, तो अब हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा जो व्हाट्सएप नंबर है 0345 97 21 884, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना जो आपका जो भी इशू हो वो हमें सेंड करके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर डिटेल से बात करें और जो इशू होगा उसका हल निकलवाने में आपकी मदद कर सकेंगे बातों के लिहाज से। सर, सबसे पहले तो हम यूथ इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ है, वो हमारे नौजवान जो है वो आजकल बहुत सीरियस ले रहे हैं, और हमको पता नहीं है कि ये है क्या, इसको बनाना कैसा है, और दूसरी बात ये है कि इसको अचीव करना कैसे है, पर्सनालिटी। इस पर हम बात करेंगे कि शख्सियत है क्या, शख्सियत किस तरह बनती है, और इसके जो है बरकरार रखने का जो तरीका है वो किस तरह होना चाहिए। राज साहब, ये एक स्पेशलिटी बन चुकी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जी। पर्सनैलिटी अमूमन हम दो किस्म की देखते हैं, एक तो आउटर लुक। हाँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, आपने उसको देखा, उसकी जो आउटर लुक है आपको बहुत अच्छा लगा, स्मार्ट है, हाँ। बाल यंग है, बिल्कुल बने हुए हैं, हाँ, तैयार है, कपड़े साफ पहने हुए हैं, बाल शाल सब कुछ पॉलिश्ड है, शॉर्ट अल्फाज में कह सकते हैं। तो ये उसका आउटर लुक है। हाँ। ये जब आप उसको देखेंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ। कि उसने पहना क्या हुआ है, उसकी क्लॉथिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हम यहाँ एक मौसम सरमा में, हाँ, तो अभी आ रही है दिसंबर में, आप किसी को बगैर कमीज के देख के बाजार में घूमते हुए, हाँ, तो ये आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। तो डेफिनेटली उसकी पर्सनैलिटी शो होगी। जी, जी, जी। तो मौसम के मुताबिक लिबास, कल्चर के मुताबिक लिबास, के एक लिबास जो है कल्चरली आपको किस तरह अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर आप अपनी कल्चरल लिबास नहीं, उसके मुताबिक आप बिहेव नहीं करेंगे लिबास, हाँ, क्लोथिंग का, तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी ऑकवर्ड लगेगी। जी, जी। कुछ चीज़ें जो है आपकी शख्सियत का एक पहचान बन जाती है। फॉर एग्जांपल, हर इलाके का अपना कल्चर होता है, तो क्लोथिंग अगर हम उसको देखें तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बना भी सकती है, आउटर लुक। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक फर्स्ट आउटलुक तो आपका मिल जाता है कि आप किस तरह नजर आते हैं। हाँ। आप ठीक है, कुछ चीजें तो नेचुरली है, एक बंदा एक खूबसूरत है, बड़े कदोकाट के है, उनके बाल भी खूबसूरत है, नेचुरली बिल्कुल यूनानी फिट है, खूबसूरती का शाहकार है, मर्दाना शाहकार है, तो वो तो डेफिनेटली खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन अगर वो बंदा किसी वर्कशॉप में गंदे कपड़ों में पहने, उसको आपको नजर आ जाए, उसकी बात करने का अंदाज, इटिकेट जो है, जो पहला असर होता है उसके पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन का, वो ज़ायल हो जाता है। तो दूसरी जो चीज़ है उसके बारे में हम यानी मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। तो एक तो उनकी आउटर लुक और इनर लुक देखते हैं कि उसके बात करने का अंदाज क्या है, एग्रेसिव है, उसकी एंगर मैनेजमेंट किस तरह है, उसको इमोशनल कंट्रोल उसका क्या बन जाता है, उसके अंदर जो बातें करने का अंदाज है उसका, वो किस तरह आपको अट्रैक्ट करता है, उसकी बातों में गहराई कितनी है। जितनी आप जाएंगे उसके पर्सनैलिटी का आप पर नए नए जो एंगल्स है, राज है, वो आश्कार हो जाएंगे। तो हमने कई चीजों को देखना है और तलाश करना है एक हमारे अपने नौजवानों के लिए एक परफेक्ट पर्सनैलिटी को, कि वो किन किन चीजों पर उन्होंने देखना है, उनको इश्यूज कहाँ है, कौन किस किस एंगल में उनको इश्यूज पेश आ रहे हैं, और उसने उन इश्यूज को किस तरह डिस्कस करना है ताकि वो आगे जाकर एक प्रॉपर एक
جو ریکوائرڈ پرسنالٹی ہے, جو ریکوائرڈ اسکلس ہے, اس میں کچھ سافٹ اسکلس کو بھی ڈیولپ کرنا ہوگا اور کچھ ہارڈ اسکلز جو ہے فزیکل میں بھی انہوں نے کچھ تبدیلی لانی ہوگی. تو پھر ایک پراپر ایک بیسٹ آئیڈیل قسم کی پرسنالٹی اس کی بن سکتی ہے. لیکن اس میں کئی چیزیں بہت سفر کرنا اس کو ہوگا, کچھ چیزوں پر اس کو کنٹرول حاصل کرنا ہوگا, کچھ چیزوں کو اپنی پرسنالٹی کا اس کے اندر نہیں ہوں گے لیکن ایک اچھی پرسنالٹی کی ریکوائرمنٹ ہوں گے, اس کو اپنانا ہوگا. اور کچھ چیزیں اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوں گے لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے سوسائٹی کو, تو اس کو ایوائڈ کرنا ہوگا. اور جب وہ جو چیزیں جو ایوائڈ کرنے کی ہے وہ ایوائڈ کر لے اور جو اپنانے کی ہے وہ اپنا لے, تو ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ہے بن جائے گی. اچھا جی, جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ وہ اپنانا پڑے گا, کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ وہ اس کو جو ہے بندی کو چاہیے کہ وہ سائڈ پہ رکھ کے اس کو ترک کر دے. تو مثال کے طور پر کون کون سی چیزیں ہیں کہ وہ بندہ اپنا لے؟ بیسیکلی اگر ہم اسی ٹاپک کو آگے لے جائے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو آج کے اپنے پہلے موضوع جو ہے موضوع کے طور پر, تو ڈیفینیٹلی آؤٹر لک جو ہے, جو فرسٹ اٹریکشن ہے آپ کا, آپ کے باتیں کرنے کا انداز, آپ کے یہاں پولائٹنیس ہے, آپ اپنے جو اینگر ہے خاص کر کے ایموشنل مینجمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایموشنلی کتنی ساؤنڈ ہے, اور آپ کی جو باتیں کرنے کا انداز ہے وہ کس طرح ہے, آپ کی باتیں جو ہے وہ موٹیویشنلی کتنی لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. تو کچھ بہت سی سیگمنٹ ہے, اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پر ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن آغاز ہم ان چیزوں کو کریں گے. ہمارا ڈسکشن جو ہے اس بات پر ہے کہ آج کی یوتھ کو کون کون سے مسائل ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہوگا, فار ایگزامپل میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آج اپنے ایج سے کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرنا ہوگا. اگر میں آپ کو ایز اے ٹین پوچھوں, آپ فار ایگزامپل 27 کے ہیں, جو ایموشنل ایج ہے آپ وہ کور کر چکے ہیں, میں 48 کا ہوں, 40 سے بالکل میچورٹی کی ایج بالکل شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ 40 پلس بھی میچور لوگ آپ کو بہت کم مل جائیں گے. بے شک بالکل. تو اس کی 40 جو ہے بالکل پیک ہے, اس ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے میچورٹی کا بھی, لیکن ایک فراست آ جاتی ہے انسان کے اندر. کچھ چیزیں جو ایج کے ساتھ یعنی ہم سفید بالوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں, وہ وقت ہمیں سکھا دیتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایز اے ٹین آپ کے بڑے بڑے مسئلے جو اس وقت ہے, شاید آپ سے کوئی اس وقت ڈسکس کر لیتا, تو وہ کیا ہوتے؟ سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ تو تھا ایجوکیشن کے حوالے سے. جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فورس تھا مجھ پر. جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں پیر پریشر, کہ آپ کسی دوسرے کے پریشر پر بالکل اپنی زندگی کو اس کی طرف موڑنے لگتے ہیں. اور پیر جو ہے آپ کے جو ایلڈر ہے, جو آپ کے لیے راہ تعین کر لیتا ہے, آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتا. جی بالکل. لیکن اس کی اپنی کچھ آئیڈلز ہوتے ہیں, اس آئیڈلز کی طرف آپ کو موڑنے لگتا ہے. اور یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے, آج کے اکثر ٹینز کا ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح کے مسئلے کسی کو ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی جو اس کو موٹیویٹ کرتا ہے, جو اس کے لیے ڈیسیجن لے رہا ہے, اس کا جو بڑا, اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے آپ کو موٹیویٹ کر لے اس موڈ میں جس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کی انٹرسٹ پیدا کر دے. جب آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا تو آپ کا جو ہے اپنی موٹیویشن بن جائے گی, آپ کی اپنی ویژن خود بخود بن جائیں گے. آپ گولز جو ہے زندگی کے ہر کسی کے بندے کا ایمز ہوتے ہیں, گولز ہوتے ہیں, ان کی ویژنز ہوتے ہیں. تو یہ گولز جو ہے کئی قسم کے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, کچھ لائف لانگ ہوتے ہیں. یعنی اب ان کا آپ کو شارٹ ٹرم گولز میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایک پوسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی کا ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اچیو ہو جائے گا. یعنی ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا, وہ اچیو ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ گول جو ہے شارٹ ٹرم گول آپ حاصل کر لیتے ہیں, آپ کا ختم ہو جاتا ہے. کچھ لانگ ٹرم بالکل
جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, جس کے لیے وہ جو لانگ ٹرم گولز کی ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ کو اپنانے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہے کہ میں نے سی ایس پی سی ایس ایس کرنا ہے, پی ایم ایس کرنا ہے, یہ میرے شارٹ ٹرم گول بھی ہے, لانگ ٹرم گول بھی ہے. اب شارٹ ٹرم یہ بھی نہیں ہے کہ ایک مہینے میں پاسبل نہیں, اس کے لیے کچھ سال محنت کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اپنے سبجیکٹ چوائس کس طرح رکھیں گے, اس سبجیکٹ کو پرسو کس طرح رکھیں گے, اس کی ریکوائرمنٹس, سوشل ریکوائرمنٹس, اکیڈیمک ریکوائرمنٹس کس طرح رکھیں گے. پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر ہے. آپ کے اندر وہ ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورکنگ ہے جو اس گول کا تعین میں آپ کا سفر جو ہے آسان کر دے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گول بھی ہو اور 1 سال کے اندر میں سی ایس پی بن جاؤں, سی ایس ایس کر لوں, تو شاید ممکن نہ ہو, کیونکہ یہ سفر جو ہے 4-5 سال بھی ہو سکتا ہے, 6 سال بھی ہو سکتا ہے. تو کیا آپ اپنے اندر اتنا اسٹیمنا رکھتے ہیں کہ اس گول کو حاصل کر لیتے ہیں؟ اور ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن جو ہے, کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اپنی زندگی کا گول کا تعین کر لیتے ہیں تو یہ صرف ورڈ سے نہیں ہوگی, ریئلٹی یہ ہوگی کہ آپ نے اس کے لیے ایکشنز کا تعین بھی کرنا ہوگا. کیونکہ جو ورڈس ہے اس کو ایکشن ہی ریئلٹی میں چینج کر لیتا ہے. اگر آپ ایکشن نہیں لیتے, صرف ورڈس فالو کر لیتے ہیں, تو آپ کا سفر جو ہے کہیں نہ کہیں رک جائے گا, آپ کو ہارڈلز جو ہے رک جائیں گے. تو ایک یہ کویسچن جو آپ نے کہا کہ پہلا مسئلہ ہے کہ جو میں جاننا چاہتا تھا وہ نہیں آیا, یہ آپ کا مسئلہ نہیں, بہت سب کا مسئلہ ہے. میرے ساتھ بھی یہ پیش آیا. میں بچپن ہی سے یعنی 5th کلاس سے 6th کلاس سے پوزیشن ہولڈر رہا تھا اپنے اسکولس کا. پہلے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ سرکاری اسکول کے بچے تھے. پھر 5th میں انعامات ملنے لگے, اینول میں, نماہی ایگزام میں, ششماہی میں. تو اس کے اندر اسے کریز پیدا کر دیا کہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. ہاں بالکل. ایک دفعہ مجھے یاد ہے 7ویں کلاس میں تھا, کچھ ٹیچرز نے قصدن, شاید اس وقت کی ٹیچرز نے قصدن مجھے 3rd پوزیشن پر رکھا. اور مجھے یاد ہے جب مجھے انعام آنے لگا اسکول کے اسمبلی میں, ہیڈ ماسٹر انعام دینے لگا, تو میں نے جب انعام لے لیا تو میں نے اس بچے کو جس کو مجھ سے آگے لایا گیا تھا قصدن, اس کو دیا, تو میں نے اس کو پھینک دیا. ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا تو میں رونے لگا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ. روتے ہوئے بتا دیا, لیکن اظہار کر دیا. اور اگلا جب سالانہ امتحان تھا تو میرا اور جو میرے پاس 2nd پوزیشن ہولڈر تھا, اس کے مارکس میں 7th میں 120 کے لگ بھگ گیپ تھا. اور اس طرح 10th میں بھی اسکول کے اندر پوزیشن آتی گئی. لیکن فرسٹ ایئر میں غلطی تھی یا یہی سلیکشن والا مسئلہ تھا, تو میں نے سائنس لیا, پری میڈیکل. اور ایک بچہ جب بیٹرک تک اسکول کے اندر اپنے علاقے کے اندر, اپنے خاندان کے اندر پوزیشن ہولڈر رہا ہو, تو اس وقت بنو بورڈ ہوا کرتا تھا, اور اس کا پہلا امتحان تھا, بڑا مشہور تھا سختی کے لیے. تو میں بالکل کولیپس ہو گیا فرسٹ ایئر میں, آل راؤنڈر ہو گیا سائنس کے پیپرز میں. انگلش اردو میں میرے 70+ تھے, اسلامیات میں بھی 70% سے زیادہ تھے, لیکن جو فزکس, بایولوجی اور کیمسٹری کے پیپرز تھے اس میں 40 اور 39 اس طرح تھے. کبھی کبھی انسان ضدی بن جاتا ہے کہ نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو ضد کرنا ہے, بالکل, تو دوبارہ محنت شروع کر دیتا ہے. لیکن میں نے یہ نہیں کیا. اور یہ اللہ کا یہ فیلیور جو ہے, اب بھی جب میں سوچتا ہوں تو یہ جو پہلا فیلیور تھا میری زندگی میں اکیڈیمک میں, جس نے مجھے بالکل کلیپس کر دیا تھا, کیونکہ وہ لوگ جو میری باتیں کرتے تھے وہ مجھے سنانے لگے. طنز میں نے سے بہت باتیں میں نے سنی اپنے خاندان کی, اور جو میرے لیے ایک خاندان کی ایک آئیڈیلزم تھی, میرے اپنے گھر کی آئیڈیلزم تھی, وہ ختم ہو گئی. تو میں نے آرٹس لے لیا. یہ میرا اپنا ڈیسیجن تھا, آرٹس. تو فرسٹ ایئر میں میرے بورڈ کے اندر ٹاپ 20 میں آیا. اور جب میں نے 2nd ایئر کا ایگزام دیا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بچہ جو پچھلے سال کولیپس ہو گیا تھا, وہ بورڈ کو ٹاپ کر گیا. اور پھر میری جو اس میں سفر ہے, جو ایروپلین تھا میری زندگی کا, وہ بالکل ٹریک پر آیا. اور ابھی تک انشاءاللہ برقرار ہے. اپنے سبجیکٹ کی چوائس نہیں, میں نے اپنے چوائس سے سبجیکٹ لیے. اور 17 تو کمیشن سے 18 سے میں بھی میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آیا ہوں.
تو ایک سلسلہ ہوتا ہے, کبھی کبھی دوسری جب آپ کے لیے پسند کر لیتے ہیں, آپ اسی طرح چل نہیں پاتے, اور پھر آپ جب اپنے لیے خود ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن چاہیے یہ کہ اگر آپ کے ایلڈر جو ہے آپ کے لیے کوئی ڈیسیجن لے لے تو پہلے آپ کو موٹیویٹ کر دے, اس چیز کا ذہن بنا دے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے آپ کے پرسنالٹی کے مطابق ہے, آپ سائیکولوجیکل یہ ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, یہ کوالٹیز آپ کے اندر ہے. کیونکہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں, یہ حقیقت ہے, ہم بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے. لیکن بہت کچھ جانتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے آپ کو کیا آپ نے کچھ کوشش کی اپنے آپ کو جانا, سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی, تو ہم سیلف کی آئیڈینٹیفیکیشن, اپنی سیلف کی سرچنگ, اس کی انالیسس نہیں کرتے. اس کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ساری دنیا کی فکر کرتے ہیں, شام تک جاتے ہیں, افغانستان کی بھی فکر کرتے ہیں, لیکن سب سے جو نیگلیکٹڈ سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے. اب بات یہ ہمیں ایموشنلی کیا چاہیے, ہمیں اکیڈیمکلی کیا چاہیے, ہمیں پروفیشنلی کیا چاہیے. ہمیں دوسروں کے لیے سوچنے کے لیے وقت ملتا ہے, لیکن اپنے لیے وقت نہیں ملتا ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے جب میں کبھی کبھی کلاس میں انٹریکشن کر لیتا ہوں سائیکولوجیکلی, تو میں پوچھتا ہوں کہ اپنی 5 خوبیاں اور 5 خامیاں لکھ لو. میرا جو پہلا اکثر انٹروڈکٹری کلاس ہوتا ہے, تو بلیو می خوبیوں اور خامیوں پر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں, کاپی کرنے لگ جاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ پر سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر اسٹرینتھ کیا ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا پرائمری ایجوکیشن جو ہے اسی طرح نہیں ہے, کیونکہ پرائمری ایجوکیشن آپ کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. وہ آپ کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس راستے پر آپ نے چلنا ہے. اور پرائمری ایجوکیشن اسی طرح نہیں ہے, بچہ صرف ایک فارمیلٹی لے لیتا ہے پرائمری سے سیکنڈری میں. تو اس کا آپ کے پرسنالٹی کا, آپ کے گولز کا کوئی تعین نہیں ہو جاتا. پھر کوئی غلط فیصلہ آپ کے لیے کوئی اور چن لیتا ہے, اور پھر آپ ساری زندگی یعنی آپ کی حال اس وقت اس طرح ہو جاتی ہے. سر اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی والدین کی کمی ہے. والدین بچے کو سمجھاتا اس طرح ہے کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے, پھر ڈاکٹر بننا ہے, پھر فوجی افسر بننا ہے, پولیس آفیسر بننا ہے, اور بہت سے پیسے کمانے. ہم کبھی بھی والدین نے یہ نہیں بتایا اپنے بچوں کو بیٹا پڑھو, اچھا انسان بنو اور انسانیت کی خدمت کرو. مسئلہ یہ ہے نا کہ والدین بھی اور سے کہیں گے, جس کی میں بار بات پچھلے 3-4 پروگرام, ہماری غالباً تیسرا پروگرام ہے, میں بات کرتا ہوں مارکیٹ کی. مارکیٹ ویلیو جو ہے, اب والدین وہ چیز سمجھائیں گے آپ کو, وہ چیز بتائیں گے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہے. بالکل. تو آج کیا وہ موجود ہے, والد آپ کو کردار کی باتیں بتا کر اپنے مارکیٹ کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ بیٹا سچ بولو, آؤٹ اسپوکن ہو جاؤ, کیونکہ سچ آج کی مارکیٹ جو ہے اس میں سچ کی کوئی ویلیو نہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی کوئی قصور نہیں. ایک انٹریکشن ہونی چاہیے والدین اور بچے میں, سبجیکٹ چاہے اس میں ٹھیک ہے اگر ایجوکیٹڈ والدین ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بچوں کے لیے چائس رکھ لیتے ہیں, لیکن اس بچے کے اندر اس کی سائیکولوجیکل اسٹڈی ہو کہ میرا یہ بچہ جو ہے اس فیلڈ میں جا سکتا ہے. اور پھر وہ اپنے جب آگے کے فیصلہ کرنے سے پہلے اس بچے کو بھی موٹیویٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے یہ چیز کرنا ہے, آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے. جب وہ جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس حد تک جو اس کے اندر وہ بھی اس کو اپنا لے گا. جب وہ سبجیکٹ کو اپنا لیتا ہے تو اس کی آگے کی زندگی میں وہ بوریت کا شکار نہیں ہو جاتا. بالکل سر, جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کارآمد ہے. مثلاً ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے میڈیکل کرنا ہے, اور بچہ بھی میڈیکل کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتا ہے, لیکن اس کا جو انرجی ہے وہ ختم ہو جا کے پھر ادھر سٹاپ ہو جاتا ہے بندہ, تو نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے واپس. تو ادھر بھی جو ہے وہ پچھلے 2 پروگراموں میں, آج پھر بھی میں آپ سے والدین سے خاص کر کے اور بڑے بھائیوں سے مخاطب ہوں, اسٹوڈنٹ سے بھی مخاطب ہوں. آج 10 تاریخ ہے, بہت سی جو کے پی کی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے, کالجز نے بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے. ہمارا جو کالج ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کرک, اس کی ایڈمیشن آن لائن شروع ہو چکی ہے اور 12 تاریخ کو کلوزنگ ہے. تو آپ نے جو بھی سبجیکٹ لینا ہے, اپنے بھائی کے لیے جو بھی سبجیکٹ چوائس کرنا ہے کہ آپ نے فزکس لینا ہے, کیمسٹری لینا ہے, پولیٹیکل سائنس لینا ہے, انگلش لینا ہے, تو اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں کی ہے ابھی تک تو آن لائن کر لے, کیونکہ 2 دن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. سیم از دا کیس وتھ خوشحال خان یونیورسٹی. وہاں کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے, فار ایگزامپل سائیکالوجی ہے,
बॉटनी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट साइंस है, तो आप वहाँ जो भी बच्चे के लिए आप चॉइस कर ले, भी आप पेशावर में, पंजाब में, केपी में, जहाँ भी आप एडमिशन करना चाहते हैं, तो जब एक दफ़ा फॉर्म जमा कर लेते हैं, जो चॉइसेस आपके पास हो, अपने बच्चों को भी अभी से मोटिवेट कर लो कि उस सब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को, हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो मेडिकल की अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, अगर आप लॉ की तरफ जाना चाहते हैं तो लॉ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश की अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी। यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, जो भी इंजीनियरिंग में फॉर एग्जांपल जो भी सब्जेक्ट, जो भी फील्ड आप अपने बच्चे के लिए, अपने लिए या बच्चा अपने लिए चॉइस करना चाहता है, तो उसको ऑन कर लें। यानी जब तक आप अपने उस सब्जेक्ट को, जिस तरह के आप कहते हैं कि मेरे साथ सबसे बड़ा गलत फैसला ये हुआ कि मैं जो कुछ पढ़ना चाहता था मैं उसके मुखालिफ चला, और इस वजह से भी कर रहा हूँ, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इस तरह एक मेरा कज़न है, वो डॉक्टर है डेंटल का, तो भी हमेशा मेरे साथ बैठकर यही गिला करता है कि मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे वालिद ने बना दिया। तो उस फील्ड में अनईजी फील कर रहा है अभी तक, बात और ये सारी जिंदगी का सिलसिला होता है जो फील्ड अपने लिए जिस तरह कर लेते हैं। आपने कहा कि सबसे पहले तो मैं जो हमारे लिसनर है उसको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0927 210 201 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी मसला हो, जो भी इशू हो, वो हमारे साथ डिस्कस करके प्रोफेसर साहब आपको तसल्ली बख्श जवाब देगा इंशाल्लाह। उस इशू का, उस मसले का हल इंशाल्लाह हम निकालने के लिए बैठे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि हल निकालेंगे। अपनी इल्म तक हम आपको आपके साथ तो मसला भी शेयर करेंगे, उनकी वजूहात भी शेयर करेंगे, कल परसों उनके हल भी शेयर, जो हमारे नॉलेज बिल्कुल। कल परसों एक बच्ची ने कॉल की, सर एक बच्ची ने कॉल की कि सर अब मैं स्टडी कर रही हूँ और अभी तैयारी जो है वो मेडिकल के लिए किया हुआ है मैंने, अम्मी की खुशी से, अपनी खुशी से, अब्बू के भाई बहनों की खुशी से, लेकिन अगर मुझे मेडिकल में एडमिशन ना मिला तो मैं क्या करूँगी, किस तरफ जाऊँगी? तो मैंने कहा बेटा लिटरेचर की तरफ जाओ। तो उसने कहा कि लिटरेचर क्या है? बेसिकली जब ये मसला होता है ना कि अमूमन ये बच्चों के साथ पिछले साल से जो खास करके मेडिकल कॉलेजेस की जो एस्पिरेंट्स हैं इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। सीटें कम है, बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, और जिसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं बेसिकली हर वालिद की यही ख्वाहिश होती है हमारे इलाके में खास करके कि मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बन जाए। फीमेल में खास करके ये रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेल में भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, गालिबन कल फैसला हुआ कि जो टेस्ट है वो पीएमसी नहीं, उसकी जो केपी वाला जो सिलसिला है वो होगा, टेस्ट पीएमसी लेगा, लेकिन जो सीटों की तरतीब है अभी तक ये उनका डिसिप्लिन का मसला नहीं आ रहा था। पिछले साल भी ये मसला था, नवंबर तक टेस्ट गए थे और अक्सर बच्चों के साल ज़ाया हो गए, क्योंकि जो रह गए थे तो उनसे एडमिशन जो है हो गए थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो अब भी यही मसला है। अब अगर आपका दूसरा साल है, तीसरा साल है मेडिकल के तलाश में, तो अपना दाखिला कर ले अभी से, अपने लिए प्लान बी तैयार कर लें, क्योंकि प्लान ए जो है अगर आप इस तरह रहेंगे, नहीं हुआ, अल्लाह पता नहीं जहाँ भी आपकी मर्जी होगी, अल्लाह आपकी ख्वाहिशों का उसको पूरा कर ले, जो आप चाहते हैं वो हो जाए। लेकिन अगर पूरा न कर ले तो ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ लोग जो है मेडिकल को, कुछ वालिदैन क्रेज़ बना लेते हैं कि अगला साल फिर कर लो, फिर तो 3 साल। अक्सर बच्चे मैंने देखे कि इस मेडिकल एमडीकेट की तलाश में या मेडिकल टेस्ट पास करने, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए 3-3 साल भी अपने बच्चे के ज़ाया कर लेते हैं। क्या सिर्फ डॉक्टर बनने में ज़िंदगी है? क्या यही एक शोबा है या सिर्फ इंजीनियरिंग? अभी तो करक में है इंजीनियरिंग बिल्कुल जीरो के लगभग है, बहुत कम लोग इस तरफ आ रहे हैं। तो मेरा अपना बच्चा है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, 85% से ज़्यादा है, लेकिन मेरी अपनी कोशिश है कि वो बिल्कुल टेस्ट के लिए वो तैयारी नहीं कर रहा है। टेस्ट देगा मेडिकल का, लेकिन उसकी फील्ड, उसके लिए उन्होंने अभी से मेडिकल के अलावा फील्ड चूज़ ली है। वो टेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का उन्होंने पास किया हुआ है, पहले से उन्होंने इम्तिहान दिया हुआ है। तो 1-2-3 महीने में जो उनके
डिसीजन मेकिंग स्केल्स थी, तो उस डिसीजन तो डेफिनेटली मैंने उसके लिए चूज़ किया, लेकिन 2-3 महीने जो इम्तिहान के बाद महीने थे मैंने उस सब्जेक्ट में उसको इन्वॉल्व कर दिया। मैंने उसको बता दिया ठीक है आपके पेशावर के बोर्ड से मार्क्स कम आए हैं, थोड़े करक के मुकाबले में कम आए हैं, लेकिन ये आपके अपने हैं। तो डेफिनेटली है हमारे साथ सर, कॉल लेते हैं और इसके बाद जो है इंशाल्लाह इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राज भाई इख्तियार खान बोल रहा हूँ। जी जी। प्रोफेसर साहब से मेरा ये सवाल है कि चंद दिन पहले साहब ने नकल की बात की थी लेकिन हल नहीं बताया। बात यह है कि एक बच्चा जो है वो नकल करके 900 नंबर हासिल करता है और दूसरा बच्चा नकल के बगैर 700 नंबर लेता है। फिर 900 नंबर वाले बच्चों को तो कॉलेज में दाखिला मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, मेडिकल में मिलता है, लेकिन वो बच्चा जिसको नकल का मौका नहीं मिला है वो उसको पश्तो में भी दाखिला नहीं मिलता है। मेरा तो ख्याल ये है कि प्रोफेसर साहब करक के कॉलेज से ताल्लुक रखता है। जी जी पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, करक के कॉलेज से ताल्लुक रखता है। अगर आपको ये प्रिंसिपल साहब तो हाफिज कुरान भी है, अगर आपको साहब प्रिंसिपल साहब को ये मशवरा दे कि इन बच्चों का टेस्ट लिया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इख्तियार साहब इस पर हम बात करते हैं, आप सुन लें। ठीक है जी सर। बेसिकली इख्तियार साहब, मुझे तो आवाज साफ नजर नहीं आ रही थी, ये भी ये मार्क्स का मसला टीचर है, ये भी कि टीचर्स है, बच्चे कुछ के बच्चों के मार्क्स कम आए हैं। तो बेसिकली सरकार का मसला ये होता है इख्तियार साहब कि हम बंदे होते हैं। मेडिकल कॉलेज वाले तो उनका एक अपना सिस्टम है, वो टेस्ट ले लेते हैं और टेस्ट में जो बच्चे पास हो जाते हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स की मेरिट लिस्ट में फॉर एग्जांपल जिसके अच्छे मार्क्स हो केएमसी में आ जाते हैं, आयूब मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो जितनी भी मेडिकल कॉलेज है किसी न किसी में एडजस्ट हो जाते हैं। जो रह जाते हैं उनका मसला है। अब नकल जो है हम उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि इस बीमारी में हम सब शामिल हैं। और बाज़ लोग ये भी सवाल उठे थे कि आप लोग जो है अपने बच्चों को अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में क्यों दाखिल नहीं करते। तो उस दिन भी मैंने ये जवाब दिया था कि मार्केटिंग इस तरह हो चुकी है। मेरे अपने बच्चे, अक्सर बच्चे मेरे सरकारी कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने सफ़र भी किया हुआ है। अभी जो बच्चा रह गया, अगर एक करक में पढ़ता तो डेफिनेटली उसके मार्क्स अच्छे आ जाते और मेडिकल के लिए, लेकिन मेरा मंजिल जो है, मेरी मंजिल, मेरे बच्चे की मंजिल मेडिकल नहीं है। दूसरी भी बहुत से रास्ते हैं, उन रास्तों पर उनको सफ़र करना है। तो टेस्ट जो है ये ना मेरे प्रिंसिपल की जो हाफिज कुरान है ना उसकी मर्जी से है। हमारी एडमिशन पॉलिसी आ चुकी है, उसमें सीटों का तयन हो चुका है कि 18 सीटें लोकल के लिए, 18 मेरिट के लिए, एक कॉलेज की स्टूडेंट। ये हमने आवाज़ उठाई थी कि जो कॉलेज में बच्चे हैं उनसे उनके मार्क्स कम आ जाते हैं, बाकी लोगों बाहर के लोगों से ज़्यादा आ जाते हैं, तो अपने कॉलेज के बच्चे को दाखिला नहीं मिलता। तो एक सीट जो है 40 में से बीएस के हर प्रोग्राम में सरकारी उसी कॉलेज के बच्चों को उसका स्पेसिफाई कर दिया गया जो उसकी स्पेसिफाई सीट होगी। टेस्ट जो है इख्तियार साहब, मसला ये है कि ये सोशल ईवल बन चुका है ये नकल। आप लोग भी, हम लोग भी, इसमें सिर्फ आप नहीं हैं, हम भी हैं। हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल कर लेते हैं, ये नहीं पूछते कि मार्क्स हमारा डिमांड होते हैं। डेफिनेटली हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी अब भी ख्वाहिश है कि अगर टेस्ट हो, मेरिट में एडमिशन हो, हम तो ये भी चाहते हैं कि फिजिक्स की बिल्कुल वेटेज ख़त्म कर दो। फिजिक्स की वेटेज ख़त्म कर दो, 10 या 15% उसकी वेट कर लो, बाकी जो है उसके बच्चे जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी, जो जहाँ से भी पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, जहाँ से भी पढ़ा होगा उसके अंदर एबिलिटी होगी, अपने लिए एडमिशन जो है इंश्योर कर लेगा। लेकिन मसला ये है पॉलिसी मेकर कुछ और है। हमने परसों भी बात की थी कि पॉलिसी वो लोग बनाते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से बेखबर होते हैं। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये ज़िंदगी की एक अरमान भी है, आप उसको ये भी कह लें, एक ख्वाहिश भी कह लें कि
एफिसी के बिल्कुल वेटेज भी खत्म हो, ताकि ये नकल का मसला फिर उस वक्त खत्म हो जाएगा कि आपके 1013, आपके बच्चे के 1050, 1040 और मेरे की 800, शायद काबिलियत में मेरे 800 वाले ज्यादा अच्छा हो, लेकिन वैल्यू का सिस्टम यहाँ है आजकल सर 1030 और 1035 वाला दूसरा इशू जो है, एक दूसरा इशू जो है ये बन चुका है। कल परसों एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल साहब था, वो मिला था, तो उसने कहा कि मेरे साथ जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू नहीं, पश्तो नहीं। कौन? एक था करक का था। तो मैं सोचने लगा कि काबिलियत सिर्फ इंग्लिश बोलने में है, बस ड्रामे हर किसी का मसला है। जो भी इंग्लिश बोलता है तो वो बंदा, दूसरा बंदा जो है वो ये सोचता है कि ये काबिल है। टूल्स है, बिल्कुल। तो ये भी उसकी मार्केटिंग टूल्स है कि फॉर एग्जांपल एक दो फिक्रे याद करवा कर बना दिया जाए, किसी को वीडियो बना दी जाए। अब स्कूलों के मुख्तलिफ उसकी एडवर्टाइजमेंट, प्राइवेट स्कूल्स की, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, तो ये इंग्लिश बोलना, ये सारी चीज़ें करना, ये तो नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी ये है कि आप अपने बच्चे को न हम 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में आपका बच्चा नकल के बगैर सर्वाइव कर सकता है या नहीं। कोई ऐसा स्कूल मुझे प्राइवेट सेक्टर में आ जाए जो मुझे बता दे कि हाँ मेरे बच्चे जो है, आप वीडियो, ऑडियो, मीडिया सबको बुला दे, 10 दिन ड्यूटी आप दे दे, मेरे बच्चे जो है नकल के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे, मेरे लिए काबिल फख्र स्कूल वो होगा जो नकल के बगैर सर्वाइव कर सके। तो इख्तियार साहब, एडमिशन पॉलिसी जो है हमारे लिए हुकूमत बनाती है, और मसला ये है कि पॉलिसी मेकर जो है ग्राउंड रियलिटी से बेखबर है। वो नंबरों को तोलते हैं और हमें ऊपर से आर्डर मिलता है कि ये पॉलिसी है। और कॉलेज में मसला ये है कि हम ऑनलाइन करते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि कौन एडमिशन कर रहा है। जिसका मेरिट में नाम आ जाता है, फिर हम उसको काश हम टेस्ट उसका तयन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो गिला फिर भी हो जाता हमारे यहाँ के टेस्ट जो है आप लोगों ने लीक कराया हुआ है, तो कुछ बच्चों के ज्यादा मार्क्स, ये सिलसिले चलते रहते हैं। जी सामीन, आप सुन सकते हैं रेडियो अमन 88.4 करक से ये जो प्रोग्राम है नन सबा, हर पीर के दिन 5 से लेकर 6 बजे तक शाम। सर हमारे साथ फेसबुक पे कुछ दोस्त आए हुए हैं। आप साबिर बालागले मर्दान से, उसने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। समित खटक साहब है, उसने भी सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। आकिब जावेद है, उसने आपको सलाम भेजा है। मस्तान गुल जो है वो सलाम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है मोहम्मद अमीरुल खुदा जो है वो सलाम कर रहा है और कहता है कि प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बेताब होता हूँ। अच्छा जी। मोमी जी जो है वो सलाम करता है, और इसके बाद पता नहीं मेल है या फीमेल है, लेकिन उसने एक मैसेज की है सर। उसने लिखा, सर आजकल बच्चे जो है ये लव का जो बीमारी है उसमें पड़ा हुआ है, सब कुछ जो है इसके। बेटा मेरा अपना ख्याल है कि एक क्राइसिस है, एक टॉपिक है यूथ इश्यूज में, आइडेंटिटी क्राइसिस। तो हम अगले किसी प्रोग्राम में आइडेंटिटी क्राइसिस पे डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट हर पहलू को आइडेंटिटी क्राइसिस, और फिर हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। और स्क्रीन उसकी है, उसको क्या कह सकते हैं, स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन हम उसको कह सकते हैं कि अगर आप किसी से पूछे, कुछ थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने वाला हो तो देखेगा, कहेगा कि मैं नेटफ्लिक्स को। हाँ बिल्कुल। अगर नेटफ्लिक्स में कोई फिल्म फॉर एग्जांपल चल रहा है तो आपसे पूछेगा कि ये फिल्म या ये ड्रामा आपने देखा है? नहीं, मैं तो नहीं देखता नेटफ्लिक्स को। आप बुद्धू हो, फॉर एग्जांपल रूरल हो या जो भी हो, आजकल के दौर में ये आपको पता नहीं है, आपको नेटफ्लिक्स का भी पता नहीं। तो ये कुछ मॉडर्न ज़माने जदीद के, कुछ सोशल मीडिया के, कुछ डिजिटल टाइम, हमारा ये जो टाइम है हमारा डिजिटल टाइम है, आपका और हमारा। तो डेफिनेटली जब स्क्रीन पर हर जगह ये सब मौजूद हो, यही कहानी होगी, नावल यही होंगे, रज़िया भट्ट आपके सामने होगी। ड्रामे, उस वक्त कोई ड्रामा नहीं बन सकता जब तक उसमें यही इंटरेक्शन का सेगमेंट न डाला हो। जब ड्रामे में ये रोल ना हो तो वो ड्रामा नहीं होता है। ड्रामा हो ही नहीं सकता। और वो ड्रामा सबसे ज्यादा क्लिक हो जाता है जिसमें ये रोल हो, जो मनमाइल हो, जो
ابھی جی کیا نام تھا اس کا، دل نشین یا دل دشمن، جو بھی نام تھے، جو ان بڑے بڑے ناموں کے ڈرامے ہوتے ہیں، جی تو ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں. اور جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آئیڈینٹی کرائسس ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اندر خود کو سنبھال لیتے ہیں. اور جب ہر سب جگہ کلاسز میں، سوسائٹی میں، سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ میں، واٹس ایپ گروپس میں سارے ڈسکشن یہ ہو، تو ڈیفینیٹلی جس چیز کی زیادہ ڈسکشن ہوگی تو آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گی، اور یہ نیچرل بھی ہے. اور ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں بیٹا کہ ہمارے والدین جو ہے، یا ہماری جو پیر ہے، ہمارے جو مینٹور ہے، جی وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ ٹین اگر آپ ہے، ارلی ٹین میں ہے، آپ کی سائیکولوجیکل آپ پر اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے. آپ میڈل ٹین ہے، ایڈولیسنس آپ کا جو ایج ہے، اس کے کیا سائیکولوجیکل امپیکٹس ہوں گے. اگر آپ ٹینس ہے تو ٹینس کے ریکوائرمنٹس کو، کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، ہر ایج کے اپنے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. بے شک بالکل. تو ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی تربیت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھو کر دیں. اس اسکولز کے اندر بھی میں نے پہلے دن بھی بتا دیا تھا کہ سوسائٹی کی 3 سیگمنٹ ہے، بچہ ہے، اس کی فیملی ہے، اسکول ہے، کمیونٹی ہے. بالکل. لیکن بچے کو اونرشپ نہیں ملتی، کہ نہ اس کو اس کا گھر والے اون کر لیتے ہیں، نہ اس کی کمیونٹی اس کو اون کر لیتی ہے، سینس آف اونرشپ، نہ اس کا اسکول یا اس کا جو کالج ہے وہ اونرشپ کرتا ہے. تو جہاں ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، جن سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے، بیسیکلی ہم ان سے ڈرنے لگے ہیں. جی کچھ لوگوں سے سیکھتے ہیں نا، فار ایگزامپل اپنوں سے بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو اپنے سے بڑوں سے ہم ڈرنے لگے ہیں. ٹیچر سے ہم نے سیکھنا ہوتا ہے. تو ٹیچرز بھی ود ڈیو اپالوجی، بس یہ ٹیچر میں کہتا ہوں کہ ٹیچر سے بھی ہمیں ڈر لگنے لگا ہے. بالکل. ہم کو ینگر جنریشن سے ڈر لگنے لگا ہے، اور ینگر جنریشن کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے. تو جب اس طرح کی سوسائٹی ہوگی، ڈیفینیٹلی یہی نیٹ فلکس والے ہم اور ایئر وائی والے، میں خود بھی ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. 1-2 سیریز میں یہ نہیں کہتا کہ میں ڈرامے نہیں دیکھتا، لیکن میرا ایج جو ہے اس طرح ہے کہ میں ان ڈراموز کے ریئلٹیز کے ساتھ ڈرامہ نہیں بنتا، ان کے ریئلٹیز کو دیکھتا ہوں، ان کے ایشوز کو دیکھتا ہوں، اور پھر ان کے سائیڈ افیکٹس کو دیکھتا ہوں. تو یہی مسئلہ ہے. جب کتاب سے دوستی ختم ہو جائے گی اور موبائل سے دوستی ہوگی تو یہ محبت کے کسی بھی زیادہ ہوتے جائیں گے، یہ ایشوز بھی زیادہ ہو جائیں گے. بے شک بالکل. ڈر لگنے لگا ہے بچوں کو ٹیچر سے، اور ٹیچرز کو بچوں سے، اور بتانے والا کوئی بھی نہیں. آج آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ ٹین ہے تو ٹین کی سائیکولوجیکل ایشوز، اس کے ایموشنل ایشوز آپ کو کسی نے بتائے ہیں؟ آپ کے 12 سال کے بچے کو اس کے کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہے، اس کی اپنی ایموشنل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. اس ایموشنل کو اس کے والدین کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ میں نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے. اگر آپ کا 15-16 سال کا بھائی بہن ہے، یا آپ خود 15-16 سال کے ہیں، یا میرے بچے ہیں، کیا میں نے اس کو اسی طرح ٹیکل کیا ہوا ہے جو اس کے 15-16 سال کے ریکوائرمنٹس ہے؟ یا میرا ٹین کا بچہ ہے، ٹین کا جو 19 سال 20 سال کا ہے، ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو ٹیکل ہیم اکارڈنگ ٹو ہز اور ہر ایج. تو یہ مسئلہ ہمارے ہاں ہے. تو اس مسئلے کو ہم نے بہت غلط طریقے سے ٹیکل کیا ہوا ہے. اس کو گہرائی کے ساتھ، اور ہماری جو مینٹور ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، تو ان کو آگے آنا ہوگا، اس کو سیکھنا، ان کو خود بھی سیکھنا ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کی سائیکولوجیکل ایموشنل اپ لیفٹنگ گرومنگ کس طرح کرنا. ایک تو ہمارا جو پروگرام ہے یہ بہت مزے کا ہے، مجھے تو بہت زیادہ جو ہے یہ پسند ہے، کیونکہ اس میں جو باتیں ہیں وہ شخصیت بنانے کے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، 1 گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے. بس ہم نے اپنے میں 2 دن رکھ لیے ہیں نا، تھوڑا بہت مزالہ ہو جائے گا. اب اگر زیادہ باتیں کریں گے تو سارے باتیں جو ہے 1-2 ہفتوں میں ختم ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ اب اتنی اس پروگرام کو ہم اس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں کہ جتنی ہمارے بچوں کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے کیڈس کی، ہماری نوجوان نسل کی جتنی انوالومنٹ زیادہ ہوں گے، وہ فری مائنڈ کے ساتھ کوسچنس کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہمارا پروگرام بھی انٹریکٹیو ہو جائے گا اور دلچسپ بھی ہو جائے گا. اور منیب اللہ صاحب ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ، وہ کراچی سے ہیں. تو وہ کراچی سے تو وہ کہہ رہا کہ نقل کے
کیا ختم ہو جائے گا پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم سے؟ کاش لیکن ایک چیز ہے ختم ہو جائے، ایک نیگیٹو چیز جو ہے. فار ایگزامپل آج سے چند مہینے پہلے میرے لیے جو سب سے بڑی تھریٹس تھی، جو مختلف پولیس کے آفیسرز کے ساتھ میری انٹریکشن ہوا کرتی تھی، اسی بیس پر میں اس کو پسند ناپسند کرنے کی کیٹیگری میں رکھ لیتا تھا. کسی کیٹیگری کا ہے یا ایک کیٹیگری کا ہے. اور آئس کا استعمال تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ. بے شک، یعنی ہر گھر کے اندر مسئلے پیدا ہو رہے تھے، ہر گلی کے اندر مسئلے تھے، اور یہاں تک اس کی خرید و فروخت آ چکی تھی کہ محلے کے اندر تھا یہ ساری چیزیں. لیکن بہت زیادہ ہو گیا تو اللہ نے ایک اچھے شخص کو بلایا. ٹھیک ہے، اس کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر بھی کچھ پرفیکشن تو نہیں ہوتی، لیکن میں آئس کے ختم کرنے میں جو لیڈنگ رول تھا، موٹیویشن اس کو کمیونٹی کے انوالومنٹ میں، اگر جس بندے نے پہلی موٹیویشن دی تھی کہ آپ کمیونٹی کو انوالو کر دیں، کمیونٹی آپ کا ساتھ دے گی. بالکل. تو ان چند اشخاص میں سے شاید میرا بھی نام پہلے اس کو یاد ہوگا. پہلے دفعہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کمیونٹی کے پاس جائیں، کمیونٹی آپ کو اون کر لے گی. اور جب کمیونٹی کسی ایشو کو اون کر لیتی ہے کہ یہ ایشو ہے تو ختم ہو جاتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ آئس کے اکثر ڈیلرز جو ہے بیہائنڈ دا بار ہے. اب یہ مسئلہ ہے منیب کہ اگر کرک کے لوگ، کرک کے بچے، کرک کے والدین نقل کو ایک ایشو سمجھ لیں کہ میرے بچے کو آپ فیس لے کر اپنے پیسوں سے زہر پلا رہے ہیں، زہر سکھا رہے ہیں، اس کو ایشو سمجھ لے تو انشاءاللہ اگر والدین سمجھ لے، وہ اپنے بچوں کو ان اداروں میں نہ داخل کرائے جہاں نقل زیادہ ہو، تو پھر یہ نقل بھی ایک قسم کا ختم ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ختم ہوگا جب کمیونٹی اس کو ڈس اون کرے گی. دوسری بات یہ ہے سر کہ نینا خان جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سر میڈیکل کے بغیر کون سی فیلڈ لڑکیوں کے لیے اچھا ہے؟ بیٹا میرا تو اپنا خیال ہے کہ میڈیکل آپ کی شخصیت کو کالے گی، کیونکہ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گی تو MBBS کے بعد ہاؤس جاب، وہاں بھی پڑھائی، اور پھر اس کے بعد ابھی تو ایک اگر آپ ہاؤس جاب کے لیے ہیں تو پھر بھی وہاں آپ نے ایک ایگزام پاس کرنا ہوگا، پھر ہاؤس جاب. پھر جب آپ ہاؤس جاب کر لیں گے تو پھر ایک ایگزام پاس کرنا ہوگا، پھر آپ پریکٹیشنر بنیں گے، پھر پارٹ فرسٹ ہوگا، پھر 5 سال کی ٹیومرشپ ہوگی، پھر 5 سال کی ٹیومرشپ کے بعد آپ نے پارٹ سیکنڈ کا ایگزام دینا ہوگا، پھر آپ CPS بن جائے گی، اور پھر مریضوں اور اس کے ساتھ. تو اس کو ذرا ڈس انٹرسٹ کر لے. بچوں کے لیے میدان بہت سے ہیں، سائنس میں بھی ہے، سوشل سائنسز میں بھی ہے. ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیں تو بہت سے فیلڈز آپ کے لیے ہوگی، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی سائیکالوجی کے مطابق جو چیز آپ کو اچھی لگے. لیکن یہ ہے کہ میڈیکل میں صرف دنیا نہیں پڑی ہوئی ہے، وہاں ساری عمر بس بچیوں کے لیے تو بہت بڑے مسائل ہوں گے، کیونکہ پھر اس کی شادی، پھر بچے، پھر پیسے کمانے کی مشین بن جاتی ہے، اس کی اپنی پرسنل لائف جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اگر اس طرح کے ڈاکٹر بننا ہے جس نے ہر وقت پڑھنا ہے، 40-45 سال پڑھنا ہے اور آپ کی اپنی زندگی نہیں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی اگر پلان بی ہے تو اس کو فالو کر لو، اس کو کریز نہ بناؤ. ٹھیک ہے، ہو جائے تو اللہ ٹھیک ہے، اگر نہ ہو جائے تو ذرا ادھر ادھر آنکھیں کھول کر دیکھے. فزکس لڑکیوں کے لیے وہاں ہمارے کرک کے حد تک فزکس میں ابھی تک بچیاں نہیں آئی ہے. لا بہت اچھی فیلڈ ہے، فیمیل وکیل جو ہے ہمارے ہاں بہت کم ہے، اور ہمارے کرک میں فیملی جو کیسز ہے، فیملی ریلیٹڈ ایشوز، یہ بہت بڑھ رہے ہیں. تو آپ کا ہر جگہ اسکوپ ہے، لیکن جو بھی کرو پرفیکٹ انداز میں اس کے اندر انوالو ہو کر کرو. سینس آف اونرشپ اس سبجیکٹ کو دو، پھر وہ سبجیکٹ بھی آپ کو اون کر لے گا، اور وہ سبجیکٹ آپ کی پہچان بن جائے گا، اور آپ اس سبجیکٹ کی پہچان، اس سبجیکٹ کے رنگ میں رنگ ہونا چاہیے. بس وہ رنگ نہ ہوگا نا. بالکل جی. وہ سبجیکٹ جب آپ اپنے اس کو اون کر لیں گے، اور سبجیکٹ بھی آپ کو اون کر لے گا. بالکل. اور جب کسی کو اون کر لیتے ہیں اور اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو بے ثمر نہیں چھوڑتا. بے شک، بالکل ثمر ضرور دے. بالکل. منیب اللہ کہہ رہے ہیں کہ سر اتنے قابل لوگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کنڈکٹ کرنے میں پریزنٹ ہیں، بٹ انہیں آج تک اس ایشو پر بات نہیں کی ہے، خاص کر کے ماہرین تعلیم نے. بات ہوتی ہے جی، لیکن ایک رواج جب بن جاتا ہے اور معاشرے کی کچھ ٹیبوز، یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک سوشلی ٹیبوز ٹاپک ہے. ہم بات بہت کچھ کر رہے تھے، بہت کچھ کرتے ہیں،
لیکن باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو پالیسی میکر ہے وہ بورڈز میں کچھ ایسے لوگوں کو لے لیتے ہیں, اور ہمارے ٹیچر صاحبان جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں وہ بھی اگر ماہرین تعلیم آپ اس کو سمجھ لیں تو وہ بھی اس میں ابھی تک سنسیئر نہیں ہیں, نقل بھی دے دیتے ہیں, اور پھر جب جوتے پڑتے ہیں تو وہی لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں. تو پرسوں کی جو ابھی ہمارے پی ایچ ڈی ٹیچرز کر رہے ہیں, مظاہرے کر رہے ہیں, دھرنا کر رہے ہیں, ان سے بھی درخواست ہے کہ ذرا اس بات کو سن لیں کہ ابھی اس کے بعد, اس مظاہروں کے بعد جب آپ واپس آئے اپنے اسکولس کو جوائن کر لیں, اور جب امتحانی ڈیوٹیاں کر لیں تو کسی چکر اور کانوں مانوں کے شوق میں اپنے مقصد کو نہ بولیے گا. یہ وہی لوگ جن کو آپ نے نقل دیا ہوا تھا وہی آپ کو بوٹوں سے آپ پر نشان بنا رہے ہیں. اگر آپ نقل نہ دیتے تو یہ نشان بھی نہ بنتے. بالکل. دیکھتے ہیں سر ہمارے ساتھ کون ہے کال پہ. اچھا جی, لائن ڈراپ ہو گیا. اسلام الدین صاحب ہمارے ساتھ ہے مردان سے, اس نے سلام کیا ہے. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد جو ہے اچھا جی, خانی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آگے ایڈمیشن کے لیے اگر ٹیسٹ لیا جائے تو بہتر ہوگا. خواہش ہے ہماری کہ ہم ٹیسٹ لے لیں. میری تو اپنی خواہش یہ ہے کہ ایف سی کی بالکل ویٹیج ختم کر دیں, تاکہ بورڈز کی یہ جو ہے فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, پرائیویٹ سکولز کی یہ پوزیشن یہ ختم ہو جائے گی. ایک بات بیٹا میں آپ کو بتا دوں کہ لکی مروت میں, بنو میں, دیہان کے حد تک سرکاری اسکول, سرکاری کالجز گروم کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے پرچیزنگ پاور جو ہے, کیپیسٹی جو ہے کم ہے, تو پرائیویٹ اسکولز کو نہیں کرتے, تو وہاں ریزلٹس جو ہے سرکاری اسکولز اور کالجز دے رہے ہیں. ہمارے کرک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پرچیزنگ پاور جو ہے اچھی ہے, تو ہم اس پر شرم محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم بچوں کو سرکاری اداروں میں داخل کر دیں, اور وہاں مارکس بھی کم آتے ہیں. اور جنگ جو ہے ابھی یہ ہے کہ مارکس جنگ ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر مارکس کا خاتمہ کیا جائے, ویٹیج کم کر دیا جائے, ایف سی کا میٹرک کا ٹیسٹ کی بیس پر ہو, تو یہ نقل کا خاتمہ بھی اس سے بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھتے. اچھا جی, لائن ڈراپ ہو گئی. جی, منیب اللہ کہہ رہا ہے کہ سر کائنڈلی اس ایشو پر اسپیشل پروگرام کر لیں سر. تو یہ بھی اس ایشو پر منیب پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکشن کی تھی. جمعے کے دو پروگرام ہو گئے, تو اس ایشو پر بہت زیادہ ڈسکشن ہو گئی. ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن اس وقت یہ اس کا خاتمہ ممکن ہو جائے گا جب کمیونٹی اس کو ڈس اون کرے گی. اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر پالیسی میکر جو ہے, جو پالیسی بناتے ہیں, وہ ایف سی اور میٹرک کی ویٹیج ختم کر دے یا 10-20% کر دے, پھر ڈیفینیٹلی ختم ہو جائے گا. سر جو ہم بات کر رہے تھے اس پروگرام میں یوتھ ایشوز کے حوالے سے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو سب سے پہلے جو بات کی تھی ہم نے کہ پرسنالٹی کس طرح بنانی چاہیے, اس کو برقرار کس طرح رکھنی چاہیے یوتھ کے حوالے سے. یوتھ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں 1-2 پوائنٹس کو یہاں, کیونکہ ٹائم بھی اگر دیکھیں تو بس ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کہ اس پروگرام میں بہت زیادہ باتیں ڈسکس کر لیں گے, لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا, وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور 10 منٹ 1 گھنٹہ بن جاتا ہے. میں ایک بات صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ ڈرامے, فلمز یہ لڑکے دیکھتے ہیں, میں خود بھی دیکھتا ہوں, آپ نے بھی کہا کہ میں بھی دیکھتا ہوں. میں جب ڈرامہ دیکھتا ہوں سر تو میرا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دکھاتے کیا ہے, کون سی چیز ہم کو دکھاتے ہیں. دوسری بات, جو ان لوگوں کا دکھانے کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح ہے, جو چیز ہمیں دکھاتے ہیں وہ کس طریقے سے. اس ٹاپک پہ ایک بڑا پروگرام بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے راز صاحب کہ آپ نے یہ ڈرامے بہت کم دیکھے ہوں گے جہاں ہماری تقریباً میں کہہ دوں کہ 60-70% سے زیادہ آبادی جو ہے بلو پاورٹی لائن رہ رہی ہے, جی جن کو کھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے. بالکل. اب آج دیکھ لے, جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, وہ بھی دیکھ لے کہ ہمارے ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے. کیا ایسے لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہے جن کو کھانے کی فکر ہوتی ہے؟ نہیں. بڑے بڑے بنگلے دکھائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں. آپ کی بات تو ایک بڑا مسئلہ ہمارے مائنڈس پر, اس چیز کی, ہمارے ڈریمز پر آئیڈلائز, ہمیں ذہنی طور پر کرپشن کی طرف مائل کیا جاتا ہے کہ زندگی تو یہ ہے, یہ تو آپ کی ہے کہ آپ
اپنے بچے کے داخلے کی فیس کی بھی فکر کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ زندگی نہیں ہے. زندگی یہ ہے کہ جتنا آپ اس طرح کی لائف سٹائل ہوگا, یہ اس لائف سٹائل جو ڈرامہ میں دکھایا جاتا ہے ہمارے لائف سٹائل سے, تو ہماری خاص کر کے بچیاں جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بٹک جاتی ہے. جو ڈرامہ میں دکھایا جاتا ہے اس کی جو حقیقت اس کی ماں اس کو سناتی ہے, تو حقیقت اور ڈرامہ میں فرق ہوتا ہے. تو ڈراموں کی زندگی ایڈلائز ہے اور وہ بغیر کسی محنت کے ایڈلائز کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے, تو راستے میں کہیں اس کا منزل جو ہے کھو دیتے ہیں, اور پھر وہی آنسو وہی پچھتاوے ان کے زندگی کے ساتھ اس کا چلنے لگ جاتے ہیں. جی, کل ایک سین دیکھ رہا تھا, تو اس میں ایک ماں جو ہے وہ رو رہی تھی بیٹے کے سامنے. تو باپ جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا ڈرامے میں. تو اس نے کہا کہ امی مجھے جاب مل گئی. تو اس نے کہا اچھا, یہ تو اچھا ہوا, سیلری کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹی موٹی جاب ہے, 70,000 ہے, 70,000 سیلری ہے, چھوٹی موٹی جاب ہے. تو میرے ذہن میں ڈائریکٹ یہ سوال آیا, 70,000 کم ہے آپ کے لیے؟ حقیقتوں کو دیکھیں نا, تو اگر حقیقت کے آنکھوں کو دیکھیں تو میں کبھی کبھی سوچنے لگ جاتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگوں کی 25,000 30,000 35,000 کی تنخواہیں ہیں, اور اپنی فیملی کو بھی افورڈ کر رہے ہیں. 15,000 بھی ہے سر. 15,000 میں ممکن نہیں ہے, لیکن ممکن نہیں, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو ہے گزارا کرتے ہیں. حالق بھی ہے, 12,000 بھی لیتے ہیں. اللہ رازق اور حالق ہے, ان کا سلسلہ چلنے نکلتا ہے, لیکن 15,000 میں ممکن نہیں لگتا. پتہ نہیں اس لوگ کس طرح ناممکن ہے. بالکل. آج میں نے ایک یونیورسٹی کی اپنے بچے کی ایڈمیشن اس وجہ سے, اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا, اس وجہ سے اوائڈ کر لی کہ اس کی یہ تھی فلاسفی کہ اگر آپ کے 85% سے زیادہ مارکس ہے تو آپ کو 50% ٹیوشن فی معاف ہوگی. جی. تو جب پہلے ٹیوشن فیس کے بغیر ان کے 5 سال کا خرچہ تھا وہ تقریباً 13 لاکھ بن رہا تھا. اور جب انہوں نے مجھے ریلیف کاؤنٹ کر دے دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا 3.5 لاکھ آپ کو اسکالرشپ مل جائے گا, تو 10 لاکھ. 10 سیمسٹر ہے تو 10 لاکھ مینز 1 لاکھ سیمسٹر. جی. اور اس کے کھانے پینے ہاسٹل کے اخراجات علیحدہ. جی. تو یہ میرے لیے اس پوزیشن پر بھی افورڈیبل نہیں تھے. جی. تو ابھی بہت سے داخلے ہیں, تو میں نے کہا چلو آگے جب اس کی کوئی اگلا منزل پتہ نہیں اس کی کہاں ہوگی, لیکن اور یونیورسٹی جو ہے جو کسی حد تک میری مزاج کے مطابق بن چکی تھی, لیکن جب انہوں نے مجھے فیس کا لاسٹ کاؤنٹ کر کے دے دی, اس کا ایڈمیشن کا سلپ بھی آ چکا تھا, تو میں نے اوائڈ کر دی. تو ہر سیلری ہوتی ہے, تو اس میں گزارا بڑا مشکل سا ہوتا ہے. جب آپ کے بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلے ہیں. جی. آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں, میل فیمیل دونوں سر, وہ ڈرامے دیکھ کے اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ڈرامہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہوتا, وہ ایک کردار ہے. ایک لوگ اس طرح ڈرامے بنا لیتے ہیں کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. بالکل. تو ڈرامہ اور حقیقت میں فرق جان کر جیو, کھلی آنکھوں سے خواب دیکھو. اور میرا سب سے بڑی شکوہ آج کے نوجوان نسل سے یہ ہے کہ یہ ڈریمز نہیں دیکھتے. میری خواہش یہ ہے کہ میرے بچے, میرے نوجوان, میرے کرک کے بچے, میرے پختونخوا کے بچے, میرے پاکستان کے بچے, وہ کھلی آنکھوں سے کچھ خواب دیکھے اور پھر اس خواب کے پیچھے بالکل پاگل ہو جائے, لیکن اس کے خواب جو ہے حقیقت کے ہو, اپنے مستقبل سے ہو, سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے بات ہو, اپنے آپ کو جان کر خواب دیکھے. یہ جو بڑے بڑے بنگلوں کی عمارت, موٹر کاریں, یہ ساری خواب جو ہے حقیقت بن سکتی ہے, لیکن اگر آپ محنت کریں, خواب دیکھو, خواب اس کا تعین کر لو. خواب کے بغیر زندگی جو ہے اس کی میں آگے جانے کا جو سفر ہے یہ ممکن نہیں. اگر آپ کے خواب نہیں ہوں گے تو آپ کی زندگی جو ہے یوں ہی ابس ہوگی. اگر آپ نے آگے جانا ہے تو آپ نے خواب دیکھنا ہے, اپنے خواب کے پیچھے بالکل ڈیوٹیڈلی 100% ڈیوشنس کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ آپ نے اس کا پیچھا کرنا ہوگا ان خواب کا, تو پھر وہ خواب بھی حقیقت بن جاتے ہیں. لیکن محنت جو ہے شرط ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ ہم جتنی بھی نوجوان ہیں, میل فیمیل, چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو, صرف اسٹڈی پہ ہم فوکس کرتے ہیں. ٹو دا پوائنٹ اسٹڈی, ٹو دا پوائنٹ جو اسٹڈی ہے اس پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پیپر میں آنا ہے,
اس کو یاد کرنا ہے؟ اسٹڈی اس کا جو سارا محور ہے جی اس کو کسی اور دن رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ سفر کچھ عرصے تک رہے انشاءاللہ۔ پاکستان میں جی کتابوں کی دکانیں بھی ختم ہو رہی ہے۔ بالکل، کتاب، کورس کی کتاب، کورس کی گائیڈ، کورس کی سلیبس کی کتاب یہ زندگی نہیں بتاتی، یہ صرف اس ایک پرچے کے لیے کچھ ہوتے ہیں۔ جی زندگی آپ کو مختلف چیزوں کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، لوگوں نے کام کیا ہوا ہے، بے شک، ہر اینگل بالکل کو دیکھا ہوا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل ابھی ہم نے کچھ ٹاپک ڈسکس کیے، آئیڈینٹی کرائسس، ڈریمز، ایموشنل اسٹیبلٹی، سافٹ اسکلز، یہ ساری چیزیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو ٹچ نہیں کیا ہوا ہے، ہم دیکھتے نہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتابوں کی طرف جائیں، کیونکہ کتاب آپ کو زندگی کی راہ بتاتی ہے، زندگی کے آپ کے منزل کا تعین کر لیتی ہے، اور آپ کے شخصیت میں، آپ کے پرسنالٹی میں وہ شائستگی لاتی ہے جس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور آپ کا آگے کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو کتاب، اس کی ریڈنگ جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو کتابیں پڑھتے ہیں 1 یا 2 لوگ آج کے نوجوان نسل میں وہ نمایاں بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی وہ بیٹھتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں کہ اس بچے نے کچھ پڑھا ہوا یا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آگے کا ہمارا جو سفر ہے، آج پتہ نہیں کیوں سوال بہت کم آئے، سوال بہت ہے، لیکن آج کا جو پروگرام ہے نن صبح، یہ تو سب سے پہلا پروگرام تھا ہمارا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نوجوان کو جو مسائل ہے، اس کے پرسنالٹی میں، اس کی ایموشنل ایشوز ہے، اس کی سائیکولوجیکل ایشوز ہے، ان کے ایکیڈیمک ایشوز ہے، ان کے پرسنالٹی کی ایشوز ہے، اس کے پرسنالٹی کو ڈیولپ کس طرح کرنا ہے۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے، جو انسپریشنل قسم کا، موٹیویشنل قسم کا پروگرام ہوگا، اس میں ہم وہ موٹیویشنل سکلز بھی بتائیں گے، وہ پبلک اسپیکنگ سکلز بھی بتائیں گے، جو آپ کی شخصیت کے اندر شائستگی لاتی ہے، آپ کو ایک ایکسیپٹیبل پرسنالٹی سے نوازتی ہے۔ کچھ تبدیلیاں آپ نے لانی ہوگی، اپنے خوابوں کا تعین کرنا ہوگا، اور اس تعین کرنے کے بعد آگے جانا ہوگا۔ لیکن آخری چند الفاظ میں یہ ہیں کہ جو میڈیکل کے ایسپیرنٹس ہے، ابھی داخلے شروع ہے، تو ان بچوں سے گزارش ہے کہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، فرسٹریشن کا شکار نہ ہو۔ یہ اٹ از ون آف دا فیلڈ، اٹ از ناٹ دا اونلی فیلڈ۔ تو یہ ون آف دا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ شاید اس کو آپ اس کی چاہ میں ہو، آپ کے کسی اور والدین کی وجہ سے ہو، لیکن یہ اونلی فیلڈ نہیں ہے۔ یہاں زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی میں بہت سی دوسری فیلڈ ہے، شاید آپ کے لیے اللہ نے اس سے اچھی جو فیلڈ ہے منتخب کی ہو۔ آپ جس کے لیے روتے ہو، کل اس پر اپنی پاگل پن پر یا شاید یا اس وقت کی سوچ پر ہنستے ہو کہ میں کیا بننا چاہ رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں کیا بن گیا۔ جی بالکل، تو یہ ہوتا ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ 2-3 دن داخلوں میں ہے، خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کے داخلوں میں بھی کچھ دن ہے، اور کچھ 2 دن جو ہے کرک کالج کی میں لاسٹ 2 days ہے۔ تو اپنی زندگی کا، اپنے سبجیکٹ کا تعین کر لو، پلان بھی رکھ لو، تاکہ اگر نومبر میں خدا نخواستہ آپ میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹر بننے کا جو خواب ہے اس میں کچھ ریکوائرڈ رزلٹ حاصل نہ کر سکے، تو آپ کا ایڈمیشن ہو۔ راستہ زندگی جو ہے میڈیکل پر ختم نہیں ہوتی، اٹ از ون آف دا فیلڈ، اٹ از ناٹ دا اونلی فیلڈ۔ آخری الفاظ یہ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلی پیر کو دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔